بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی پہلی آیت کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو حرف آیا ہے اس آیت میں وہ ہے نون۔ توجہ فرمائیں گے، قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں حروف آئے ہیں جن کو حروف مقطعہ یا مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعہ کا معنی ہے کٹا ہوا، جیسے سورہ علق کے شروع میں قرات کا معنی بیان کرتے ہوئے، اقرا کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حروف کو ملا کر پڑھنے کا نام، لفظ بنا کر پڑھنے کا نام عربی زبان میں قرات ہے۔ لیکن اگر حروف کو الگ الگ، کسی بھی لفظ کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو ان کو مقطعہ کہا جائے گا، یعنی کٹا ہوا، ملا کے نہ پڑھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر لفظ خلقہ کی مثال لیں تو جب ہم اس کو خلقہ کر کے پڑھتے ہیں تو اسے قرات کہا جائے گا، لیکن اگر اس کے تینوں حروف کو الگ الگ کر کے اپنے اپنے نام کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہر حرف کا ایک نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اسے پڑھیں خا، لام، قاف، تو اب یہ حروف مقطعہ کہلائیں گے، یعنی کاٹ کر الگ کر کے پڑھے گئے۔ قرآن مجید کی جیسا کہ عرض کیا 29 صورتیں، 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ان حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض صرف ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، مثال کے طور پر صاد، قاف، نون، اور بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ جو 2 حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہیں، مثال کے طور پر طٰ، طاسین، یاسین، حامیم، اور بعض صورتیں قرآن کریم کی 3 حروف مقطعہ کے ساتھ ان کا آغاز ہوتا ہے، مثال کے طور پر الف لام میم، الف لام را، طا سین میم۔ اور بعض صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جو 4 حروف مقطعہ کے ساتھ ان کا آغاز ہوتا ہے، جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور بالآخر چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز 5 حروف مقطعہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ 2 صورتیں کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ ان حروف کے معانی کے بارے میں اور ان سے مراد کے بارے میں علماء تفسیر نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، یعنی بہت سی باتیں کی ہیں۔ ان کا خلاصہ اور نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تفسیر میزان کے قول کی روشنی میں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں ان صورتوں کے بارے میں کہ جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، تو وہ صورتیں کہ جن کے آغاز میں آنے والے حروف مشترک ہیں، مثال کے طور پہ وہ صورتیں کہ جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم ان صورتوں میں غور کریں تو ان کے مضامین، یعنی ان کے اندر کی گئی باتیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اگر ان کے مقابلے میں دوسری صورتیں جن کے آغاز میں یہ والے حروف مثلا حامیم نہیں آئے تو ان کے مضامین میں وہ مشابہت یا وہ سملیرٹی کہ جو حامیم والی صورتوں کے درمیان ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اور یہ بات اس شخص کے لیے کہ جو قرآن مجید کی قرات میں غور و فکر کرے اور تدبر کرے اور گہرائی کے ساتھ دیکھے تو یہ معنی اس کے لیے واضح ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ در حقیقت ان حروف سے مراد کیا ہے، تو علامہ طباطبائی 11 قول مختلف مفسرین کے بتانے کے بعد خلاصے اور نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ حروف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان
راز ہیں، اور ہم ان حروف کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ کے نبی کی زبان سے اور ان کی زبان سے کہ جنہیں قرآن نے راسخون فی العلم کہا ہے، یعنی ایسے افراد کہ جن کے علم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور غلطی اور خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، اور مکتب اہل بیت کی نگاہ میں یہ افراد رسول اللہ کا پاک و پاکیزہ خاندان ہے کہ جن کی پاکیزگی و طہارت کی گواہی اللہ کی کتاب نے ان الفاظ میں دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی اللہ نے ارادہ کیا ہے اہل بیت رسول کے بارے میں کہ ہر قسم کا رجس یعنی برائی، خطا ان سے دور کر دے، ہر قسم کے گناہوں کو، نافرمانیوں کو، خطاؤں کو یعنی گناہوں کی نجاست، گناہوں کے رجس کو ان سے دور کر دے۔ اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلام کے بعد، اللہ کے نبی کے کلام کے بعد رسول اللہ کے پاکیزہ خاندان کے اقوال پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ان کے فرامین کو باقی لوگوں کی باتوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ البتہ اس نقطے کا بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کی روایات میں جس مطلب پر بہت تاکید کی گئی وہ مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے، اور ہم خود اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں بناتے اور کوئی چیز نہیں بولتے، بلکہ ہمارا قول در حقیقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوا کرتا ہے۔ اور اس بنا پر ایک اور بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ روایات کہ جن میں اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد قرآن و سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ان کی سنت کے بارے میں اختلاف ہو تو ان کے خاندان، پاکیزہ خاندان کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔